آج یہ بیٹھ کے خون کے آنسو روتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. انداز فلمی، اعلان انقلابی، عشق لطیف سے، یاری زرداری سے. پیشہ ادب، لیکن ادیبوں اور دانشوروں کی ایک بات تک برداشت نہیں کرتے. کہا سرکاری اسکول ٹھیک کر دوں گا، لاکھوں اداروں کو تالے لگ گئے. کہا سندھ کی ثقافت دنیا بھر میں پھیلاؤں گا، لیکن بجٹ میلوں پر اڑا دی. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جناب سید سردار علی شاہ صاحب کی. یہ صاحب گزشتہ 5 برس سے حکومت سندھ میں ایک نہیں بلکہ 2 اہم وزارتوں پر فائز رہے. امرکوٹ کی مہکتی مٹی میں جنم لینے والے سردار شاہ ایجوکیشن اور لٹریچر کے وزیر رہے. صرف اتنا نہیں بلکہ ان صاحب کو محکمہ ثقافت کی باغ ڈور بھی تھما دی گئی. پھر کیا سردار شاہ نے ایسے فیصلے لیے کہ نہ رہی تعلیم اور نہ رہے تاریخی مقام. سردار شاہ بھی ضدی آدمی تھے. کچھ کرنے کی ضد میں وہ کچھ کر گئے جو انہیں تو یاد نہیں ہوگا، لیکن تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی. کہا بیٹی کو سرکاری اسکول میں پڑھاؤں گا، داخل بھی کروایا، لیکن کچھ دن بعد ہی بیٹی کو اسکول سے نکال لیا. جو اسکول سردار شاہ کی بیٹی کی تعلیم کے لیے لائق نہیں تھا، منسٹر صاحب اس اسکول کو سامنے رکھتے ہوئے انقلابی ترقی کا بول بچن دیتے رہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے سردار شاہ کی دعوی پر بڑا انکشاف کیا کہ منسٹر صاحب کا محکمہ سندھ میں نمبر 1 ہے، لیکن بہتری میں نہیں بلکہ کرپشن میں. سردار شاہ اپنے حلقے کے تعلیمی اداروں سے متعلق بڑے فکر مند تھے، لیکن سازشی میڈیا جھوٹ بولتا رہا کہ سردار شاہ اپنے گاؤں کا اسکول تک نہیں چلا پائے. ایک سازش بارشوں نے کی، بچے کچھ اسکول بھی پانی میں بہہ گئے. پھر سردار شاہ نے اس سازش کو ڈھال بنایا اور نڈر ہو کر کہہ دیا یہ میری نہیں بلکہ بارشوں کی نااہلی ہے. سردار شاہ بھی بارشوں سے لڑ رہے تھے. اچانک سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک اور چال چل دی. درسی کتاب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے حکام یہ کہتے ہوئے کھا گئے کہ بچے تو پڑھتے ہی نہیں، کتاب لے کر کیا کریں گے. سردار شاہ غصے میں آیا اور سندھ سے سوال پوچھا کہ ایک اکیلا بندہ بھلا ڈوبتی ہوئی تعلیم کو کیسے بچا سکتا تھا؟ ایک اکیلا بندہ بکھرتی ہوئی ثقافت کو بھلا کیسے سمیٹ سکتا تھا؟ یہ میری نہیں بلکہ سندھ کی نااہلی ہے. سردار شاہ ابھی بھی پرعزم ہیں. ان کے 2023 کے عام انتخابات میں انہیں گزشتہ الیکشن سے زیادہ ووٹ ملیں گے. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے؟